اسلام نے خواتین کو بہت ایک عزت دی ہے، بہت مقام دیا ہے، اور اگر ہم مسلمان اس میں اگر کوتاہی کرتے ہیں تو وہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، ہمارے اندر ابھی تک وہ ہندوانہ سوچ ہے اور جاہلیت کی رسوم اور رواج ہیں۔ اسلام کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک خاتون ان کے پاس آئی اور اس نے کچھ ان سے کھانے کا مطالبہ کیا، تو آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت میرے پاس ایک کھجور تھی، تو وہ کھجور میں نے اس کو دے دی، اور اس کے پاس 2 بچیاں تھیں۔ تو اس خاتون نے کیا کیا کہ اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، 2 حصے کیے اور اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی، اور خود نہیں کھایا، اپنی بچیوں کو کھلا دیا۔ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا کہ دیکھو ایک خاتون آئی تھی اور اس کے پاس 2 بچیاں تھیں، میرے پاس ایک کھجور تھی، میں نے ایک کھجور دی، تو وہ کھجور اس نے خود نہیں کھائی، یا اس کے 3 حصے نہیں کیے بلکہ 2 حصے کیے، خود بھوکی رہی، اپنی بچیوں کو کھلایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی، جس کے پاس بھی، یہ تو بچیوں سے محبت کی بات تھی نا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی جس کے پاس بچیاں ہوں، ایک یا ایک سے زیادہ، اور وہ ان کی پرورش کرے، ان کی تربیت کرے، تو کل یہ بچیاں جو ہے وہ جہنم میں، یعنی جہنم سے اس کے لیے رکاوٹ کا سبب بنیں گی، اس کے لیے آڑ بنیں گی، دوزخ کی آڑ بن جائیں گی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ بچیاں جو ہے وہ انسان اگر بچیوں سے محبت کرتا ہے، بچوں کی تربیت کرتا ہے، بچیوں کو لک آفٹر کرتا ہے، تو کل یہ دوزخ میں جانے سے انسان کو اس کے لیے رکاوٹ کا باعث بنے گی۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر ابھی بھی یہی صورتحال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بچیوں سے زیادہ لڑکوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور آج بھی وہی ذہنیت ہے کہ جی بیٹے کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، اور اس کا عقیقہ بھی ہوتا ہے، دعوت بھی ہوتی ہے، اس کا اعلان بھی ہوتا ہے، اور بچی کی پیدائش پہ جو ہے وہ خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا، مٹھائی بھی تقسیم نہیں کی جاتی، اس کا عقیقہ بھی نہیں کیا جاتا، نہ کوئی دعوت ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور خاموش رہا جاتا ہے۔ تو یہ جو طرز عمل ہے یہ اسلامی طرز عمل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا، حضور نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 بچیاں ہوں اور وہ ان 2 بچیوں کی اچھی طرح سے تربیت کرے اور ان کو لک آفٹر کرے، ان کا خیال رکھے، پھر ان کی شادی کروائے، اور تو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اور میں جنت میں ایسے ہوں گے۔ ایک تو آپ نے یتیم کی کفالت کے حوالے سے بیان کیا نا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کو لک آفٹر کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں، یعنی ان دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، بالکل قریب قریب ہے۔ تو یتیم کی کفالت کے حوالے سے اور اپنی بچیوں کی کفالت کے حوالے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کو بیان کیا، اس فضیلت کو بیان کیا۔ تو لہذا دیکھیں ناظرین، یہ اللہ رب العزت کیوں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے بچیوں کو یہ مقام دیا؟ شروع سے ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اور زمانہ جاہلیت کے اندر کس طریقے سے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور بچیوں کو عار کی چیز سمجھا جاتا تھا، اور عام طور پہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر وہ قبائلی معاشرہ تھا، اور اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ جنگیں ہوا کرتی تھیں، اور پھر جو ہے کھیتی باڑی ان کا ایک مین سورس تھا ان کی انکم کا، اسی طریقے سے شکار ہو گیا، اسی طریقے سے دور دور کی جو کہ تجارت کے جو اسفار ہوتے تھے۔ اب دیکھیں نا، اب ایک سفر ہو رہا ہے، 4 مہینے کا سفر ہے، تو وہ سفر تو لڑکیاں نہیں کر سکتی تھی، تو وہ لڑکے کرتے تھے، تو اس میں وہ ان کو چاہیے ہوتا تھا کہ بھئی لڑکے ہوں، جا کے وہ ٹریول کریں، سفر کریں، تجارت کریں، اور مال کما کے لائیں، تو اس لیے وہ لڑکوں کی خواہش کرتے تھے۔ اب ایک شخص ہے وہ کھیتی باڑی کرتا تھا اور اس کے باغات تھے، تو وہ چاہتا تھا کہ بھئی اگر لڑکیاں ہوں گی تو لڑکی تو اتنی محنت نہیں کر سکتی، لڑکا ہوگا تو وہ زیادہ محنت کرے گا، زیادہ جو ہے وہ کاشتکاری کرے گا، تو اس سے اس کو فائدہ ہوگا، تو اس لیے وہ ان کے ذہنوں میں تھا کہ بھئی لڑکے ہونے چاہیے۔ اور تیسری بات کیا تھی
کہ بھئی وہ کیونکہ وہ ایک اسٹیبلش اور ایک سویلائز سوسائٹی تو نہیں تھی نا، کہ جہاں پہ کوئی آپ کے جیسے آج کے دور کے اندر ایک اسٹیبلش آرمی پائی جاتی ہے یا پولیس کا نظام، اس زمانے میں تو نہیں تھا۔ اس زمانے کے اندر تو وہی شخص طاقتور ہوتا تھا، خاندان یا فرد جس کے پاس جو ہے اعلیٰ اولاد ہو، زیادہ لڑکے ہوں، زیادہ افراد ہوں، تو وہ خاندان بھی طاقتور ہوتا تھا، اسی طرح کے وہ قبیلہ بھی طاقتور ہوتا تھا جس کے پاس زیادہ تعداد میں جنگجو ہوں، نوجوان ہوں، لڑکے ہوں، اور وہ کیونکہ لڑائی کرتے تھے، جنگ کرتے تھے، تو ان کے ذہنوں میں ہوتا تھا کہ لڑکے جتنے زیادہ ہوں گے اتنا جو ہے وہ کیا ہوگا، اتنا جو ہے وہ انسان طاقتور ہوگا، قبیلہ طاقتور ہوگا۔ اسی طریقے سے بیٹی کو وہ آر سمجھتے تھے کہ بھئی آدمی اپنی بیٹی کو جو ہے کسی دوسرے شخص کے حوالے کرے گا اور کوئی دوسرا شخص اس سے شادی کرے گا، اور پھر جو ہے وہ خاندان کی جو جائیداد ہے وہ اس کو دینی پڑے گی، تو اس سے کیا ہوگا کہ نقصان ہوگا۔ تو بہت ساری چیزیں تھیں جو ان کے ذہنوں کے اندر تھی، اور عورت کو عام طور پر ایک کمزور صنف نازک سمجھا جاتا تھا، اور اس لیے اس کی اہمیت بھی کم تھی۔ تو اب اس وجہ سے اس سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ بچی کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا کہ جب ان کو اس بات کی خوشخبری دی جاتی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ بِالْأُنثىٰ، کہ جب بچی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ جو ہے وہ غم سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ بہت زیادہ غمگین ہو، آپ کو بہت کوئی خبر، بری خبر ملے، اچھی خبر ملتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے اور اس خوشی کے اندر اس کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے، لیکن بری خبر کے اندر جب انسان جو ہے وہ اس کا چہرہ جو ہے ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، غصے سے ان کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا تھا، اور وہ اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو چھپاتے تھے اپنی قوم سے، اور ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو یا جو ہے وہ ایسی جگہ دھسا دیں جہاں لوگ دیکھ نہ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ساء ما يحكمون، کہ تم کتنا برا فیصلہ کرتے ہو، لڑکے کی پیدائش پہ خوشی اور لڑکی کی پیدائش پہ غم مناتے ہو اور اس کی خبر کو چھپاتے ہو۔ تو لہذا یہ زمانہ جاہلیت کا ایک کا رواج تھا، اور ان کی ایک وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن کہتا ہے کہ بچی کل قیامت کے دن پوچھے گی کہ مجھے کس جرم کے اندر جو ہے وہ قتل کیا گیا اور کیوں زمین پر دفنایا گیا، دھسایا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کیوں قتل کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّن خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولادوں کو بھوک کے خوف سے قتل مت کرو۔ اب ان کو ہوتا تھا کہ بچی ہوگی تو بچی کو کھلائیں گے پلائیں گے تو اس کا کیا کوئی یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے جوان ہو کے کسی اور کے پاس چلا جانا ہے۔ اور وہی ذہنیت آج بھی پائی جاتی ہے کہ لڑکے کو بہت پڑھایا جائے گا، لکھایا جائے گا، اس کا خیال رکھا جائے گا ہر چیز کا، اور ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ یہ کما کے لائے گا، یہ انویسٹمنٹ اچھی ہے، یہ ہمارا سہارا بنے گا، اور بچی جو ہے جی اس کے اوپر اتنا خرچ کریں گے تو یہ تو شادی ہو کے کہیں کسی اور کے گھر چلی جائے گی۔ تو عام طور پہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے، اور آج بھی یہ مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے، لیکن اسلامی مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہے، اسلامی ذہن اور اسلامی مزاج یہ نہیں ہے، اسلام کا مزاج یہ نہیں، اسلام تفریق نہیں کرتا لڑکے اور لڑکی کے اوپر، اسلام جو ہے کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتا، اور بلکہ بچی کی اہمیت کو زیادہ بیان کیا گیا ہے، اور بچی جو ہوتی ہے، بیٹی جو ہوتی ہے، وہ پیدائشی عزت والی ہوتی ہے، اس کو عزت اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر دی ہے، اور اس کو کتنا بڑا مقام دیا ہے خاتون کو کہ وہ ماں کی صورت میں ہو تو اس کے قدموں کے نیچے جو ہے جنت ہے، اگر بیٹی کی صورت میں ہو تو وہ جنت میں داخلے کا سبب بھی بنتی ہے اور دوزخ میں جانے کی رکاوٹ کا سبب بھی بنتی ہے۔ اسی طریقے سے بہن کی صورت میں ہو تو اس کی ایک الگ عزت ہے، احترام ہے۔ اسی طریقے سے بیوی ہو تو دنیا کی بہترین جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی کسی انسان کو کرتا ہے تو وہ بیوی ہے۔ تو لہذا ہر عورت جو ہے وہ ہر روپ میں اس کا ایک مقام ہے، اور ہر روپ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو ایک عزت دی ہے، اس کو ایک رتبہ دیا ہے، اور اس کا ایک اسٹیٹس رکھا ہے، اور وہ اسٹیٹس کیا ہے کہ اس کی عزت ہے، اس کی آبرو ہے، کیونکہ اس نے ایک آنے والی نسل کو پروان چڑھانا ہوتا ہے، وہ انسان کی نسل کی محافظ ہوتی ہے۔ اسی لیے جب ایک عورت کی عزت کا خیال کیوں رکھا جاتا ہے، وہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس کے کوکھ کے اندر جو ہے اس کی حفاظت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے کوکھ میں ایک انسان کی نسل جو ہے پروان چڑھتی ہے، اور نسل کا صحیح النسب ہونا
یعنی اس کے نسب کا ٹھیک ہونا اور خلط ملط نہ ہونا، اور جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آلودہ ہو جائے، اس لیے اس بچی کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور اس کو کیوں کہ اگر اس کی حفاظت نہیں ہوگی تو پھر تو آپ نسل ہی ختم ہو گئی، نسب ہی ختم ہو گیا، تو پھر تو لاسٹ ہو جائیں گے اور پتہ ہی نہیں ہوگا۔ کسی انسان کے لیے سب سے بڑا شرم کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ بات پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا باپ کون تھا یا وہ کہاں سے آیا تھا۔ تو لہذا اس بنا پر اسلام نے خواتین کو بہت ایک عزت دی ہے، بہت مقام دیا ہے۔ تو ہمارے ہاں جیسی مارچ آتا ہے تو خواتین مارچ شروع ہو جاتے ہیں، حقوق نسواں کی تحریکیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جتنے بھی آج اللہ رب العزت نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں، جو عزت دی ہے، جو احترام دیا ہے اور جو رتبہ دیا ہے، وہ اسلام نے دیا ہے۔ اور اگر ہم مسلمان اس میں اگر کوتاہی کرتے ہیں، اگر ہماری طرف سے کوئی کمی پیشی پائی جاتی ہے، تو وہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، ہمارے اندر ابھی تک وہ ہندوانہ سوچ ہے اور جاہلیت کی رسوم اور رواج ہیں۔ اسلام کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ذہنوں کو بدلیں، اپنے رویوں کو بدلیں، اور اپنی خواتین کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو رتبہ دیں اور ان کو عزت دیں، ان کو احترام دیں، ان کو رسپیکٹ دیں۔ جب میں یقین جانے کچھ بہنیں جب فون کر کے بتاتی ہیں، خواتین خاص طور پہ مائیں، کہ جو ہے ان کے بیٹے جو ہے وہ ان کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کو اسپیس نہیں دیتے اور بڑھاپے میں ان کو تنگ کرتے ہیں، تو دل کو بہت تکلیف پہنچتی ہے کہ یہ دنیا کے اندر اپنی دنیا کو بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو لہذا دیکھیں، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ میری زیارت کے لیے مت آؤ، کیوں کہ تمہاری والدہ جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ بوڑھی ہیں، بیمار ہیں، تم ان کو لک آفٹر کرو، اور تمہارا میرے پاس آنا گویا کہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ تم اگر میرے پاس نہیں آئے، گویا کہ تم میرے پاس آئے اور تمہیں وہی مقام ملے گا جو ایک صحابی رسول کو ملتا ہے۔ تو لہذا آپ دیکھیں، حضرت عمر کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ عمر اویس سے دعا کروانا۔ حضرت عمر خلفائے راشدین میں سے اور عشرہ مبشرہ میں سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم اویس کرنی سے دعا کروانا۔ تو جو شخص اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے اور ماں کی رتبے کو سمجھتا ہے تو اس کی دعائیں تو عرش تک پہنچتی ہیں، پھر ماں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اپنی بیویوں کو لک آفٹر کرنا، دیکھیں آپ کے لیے کتنا آسان ہو جاتا ہے کہ کسی کی بچی کو آپ شادی کر کے لے کے آتے ہیں اور پھر اس کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کا کوئی اس کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، اور جو ہے آپ اس کو طلاق دے دیتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ طلاق مذاق بنا لی ہے آج کل طلاق کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ کتنا بڑا ایک خاتون کے لیے ایک کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے ایک بچی کے لیے کہ جب اس کو اس کا شوہر طلاق دے دے، اور طلاق دینے کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے، ایسے تھوڑی طلاق دی جاتی ہے جیسے آج کل ہمارے ہاں مذاق بنا لیا ہے۔ تو لہذا دیکھیں، ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب حضرات کو توفیق دے عمل کرنے کی، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو جو ہے وہ لک آفٹر کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔